Hey peeps, this is SJ and welcome back to my channel. और अभी मैं देखने वाली हूँ Facts You Should Know About Turkish Drama Dillis Ertuğrul, उर्दू ऑब्लिक हिंदी हंसी टीवी की ये वीडियो है. मुझे ये वीडियो काफ़ी पहले सजेशन में आई थी. आई एम लेट टू मेक रिएक्शन ऑन दिस, बट येस डेफिनेटली फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट टर्किश ड्रामा मैं देखना चाहूँगी बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है और मैं जानना चाहती हूँ. मुझे आई एम श्योर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगेगी. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स प्ले द वीडियो. लेट्स स्टार्ट. 1 2 and 3. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी. दोस्तों, यकम रमज़ान मुबारक से पाकिस्तान के नेशनल टीवी यानी पीटीवी पर दुनिया भर में मशहूर तुर्किश ड्रामा सीरियल दिल्लिस एर्तुग़ाल को उर्दू के अंदर डब करके दिखाया जाएगा. ये पूरा ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है जो मुसलमानों के शानदार माजी, इनके इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन, जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज के अंदर पेश कर रहा है कि मुसलमानों को उनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फ़िक्शनल, फर्जी और फहश मूवीज़ और ड्रामा सीरियल्स के ज़रिए कई दहाइयों से मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आ रही हैं और हम लोग खुद इन्हें पैसा देकर देख रहे थे. दिल्लिस एर्तुग़ाल ड्रामा दिसंबर 10, 2014 के अंदर तुर्की में पहली बार रिलीज़ हुआ और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक के अंदर इसे तर्जमे के साथ शाया किया जा चुका है, जिसने अहले मगरिब और यहूदी लॉबी की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, जो कि फिफ्थ जनरेशन यानी कि मीडिया के ज़रिए मुसलमानों की ज़हन साजी करके इन्हें इनकी तारीख भुलाकर इन्हें फहश और अयानी के अंदर मुब्तला करना और इनके फैमिली सिस्टम को तोड़ कर इन्हें कमज़ोर करना था. इन्हें अब अपने ये ख्वाब इस ड्रामा सीरियल के आने के बाद चकनाचूर होते नज़र आ रहे हैं, जिसका सबूत है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर शाया होने वाला एक आर्टिकल, जिसके अंदर इस ड्रामा सीरियल को खामोश एटम बम कहकर तशबीह दी गई है, क्योंकि ये हॉलीवुड के फर्जी सुपर हीरोज़ की बजाय मुसलमानों के असल सुपर हीरोज़ और इनकी तारीख को यूँ दिखाता है कि किसी भी मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ दुश्मनों की साजिशों को हक़ और ईमानदारी और वफ़ादारी के रास्ते पर चल कर कैसे मुसलमान आसानी से ज़ेर कर सकते हैं. वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1924 तक यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुस्लिमा का अपनी तलवारों से दिफा किया और 600 साल तक इस्लामी खिलाफत को कायम किया रखा. इस ड्रामा सीरियल ने क्यों अहले मगरिब की नींदें हराम कर रखी हैं और इनके मंसूबों पर मुस्तकबिल के लिए ख़तरे की घंटी कैसे बजा दी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको अर्तुग़ल गाजी, जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सबसे पहले इंसान थे, इनकी तारीख़ और खिलाफत उस्मानिया के क़याम, इसके अरूज और ज़वाल को मुख्तसर तौर पर समझना होगा. मैं कोशिश करूंगा कि इस लंबे टॉपिक को आपको मुख्तसर करके और जितना हो सके इसे प्रिसाइज़ करके आपको समझाने की कोशिश करूं. दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैली हुई थी और दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी, इसे एक के बाद एक ऐसे काबिल और नेक हुक्मरान मिले जो इसकी शान और शौकत को मज़ीद बढ़ाते चले गए, जिसने इस वक्त की सुपर पावर यानी कि मंगोल और सलेबियों की नींदें हराम कर दी थी और इन्हें बताया कि जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच और तदबीरों से भी जीती जाती हैं, क्योंकि मंगोलों के पास खूनखार किस्म की फ़ौज थी, तलवारें और जंगी हिकमत अमली तो मौजूद थी जो इन्हें फतूहात पर फतूहात देती चली गई, लेकिन किसी भी मुल्क को फतह करने के बाद इनके पास इस मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं था, जो बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामी कवानीन को अपनाते हुए इस जमहूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया. तो शुरुआत होती है चंगेज़ खान के कुर्दिस्तान पर हमले से, जब इस हमला के बाद यहाँ के कुछ चरवाए नकल मकानी करके अपने एक सरदार की ज़ेर निगरानी तुर्की के इलाके अनातोलिया में पहुँच गए और इस सरदार का नाम था अर्तुग़ल. जी हाँ, वही अर्तुग़ल गाजी जिस पर यह पूरी ड्रामा सीरियल मौजूद है. ये 100 ख़ानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर था. अनातोलिया के इलाके पर इस वक्त सल्जोती सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार इस वक्त की सुपर पावर के हमलों यानी कि रोमी फ़ौज और तातारी यानी चंगेज़ खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी. सुल्तान अल्प अरसलान जैसे अजीम हुक्मरान ने सल्तनत की बुनियाद रखी थी. जब अर्तुग़ल यहाँ पहुँचे तो इस वक्त भी सल्जोती फ़ौज और रोमी फ़ौज की आपस के अंदर लड़ाई जारी थी. अर्तुग़ल ने इस वक्त कमज़ोर और हक़ का साथ देने का फ़ैसला किया और सल्जोती फ़ौज के हुक्मरान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोमियों से इस तरह से लड़े कि इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदों को अर्तुग़ल और इनके ख़ानदान को देने का फ़ैसला किया, जिसके बाद इन्हें अपने ज़ेर अतात रहने वाला एक अतादी भी मिल गया. और वैसे भी अर्तुग़ल एक इंतहाई ज़हीन, ईमानदार और वफ़ादार इंसान थे. वो हमेशा अलाउद्दीन के साथ हर बगावत के मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, लेकिन खुद कभी बगावत नहीं की.
کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی اور وہ ہر مارکے پر سلطان علاء الدین کے ساتھ رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں پانی کے اندر بہا دیا، جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر کبھی بھی تاریخ میں دوبارہ کبھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مگر پھر 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد کے ہی جیسے تھے، اور انہوں نے ہی آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیادیں سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھیں۔ ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کی کسی فوج کے اندر نہیں تھی۔ سن 1300 کے اندر تاتاریوں نے سلجوتی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان علاء الدین مارے گئے، اور اس طرح سے عثمان سلجوتی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوتی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ ان کی دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بھروسہ میں دفن کیا گیا، اور ان کے بیٹے اورحان غازی نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا، اور یہاں پر اسلام کی تاریخ و ترویج اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا، جس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیل گئی، اور اس کی خلافت کا مرکز تھا ترکی۔ اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے، اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ شرطیں ہیں یہ 100 سالہ معاہدہ جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک شاطر اور چلاک جاسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ تمام دینی علوم، عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کا نام تھا لارنس آف عربیہ، اور اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم اور مینٹور بنا لیا۔ یہ عربوں سے کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر ایک غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں؟ تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے؟ اور ویسے بھی اس جنگ کے دنوں کے اندر خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہے، اور اس سے بڑھ کر اچھا موقع تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اسی شخص کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہ ہو، بنا کسی شرائط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا، جس کا نام بعد میں حجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودی عرب پڑ گیا۔ اسی لیے سعودی عرب کے موجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی ڈرامہ کے مقابلہ میں مملکت النار کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل تیار کی، جس کے اندر ترکوں کو ایک بزدل اور نااہل قوم دکھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈرامہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا۔ تو اب پھر سے واپس آتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف، جس کی 100 سال کی مدت 2023 کے اندر مکمل ہو رہی ہے۔ اس معاہدہ کی شرائط یہ تھی کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کریں، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئی، خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، ترکی پر پیٹرول کی ڈرلنگ پر بھی پابندی لگ گئی، اس کی بندرگاہ باسفورس جو کہ انتہائی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے، اس کے ایک طرف ہے بلیک سی اور دوسری طرف ہے میڈیٹرین سی، اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی کوئی بھی گزرنے والے جہازوں سے کوئی بھی ٹیکس ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی روح سے نہیں لے سکتا، یعنی کہ ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے 100 سال کے لیے ایک سائڈ پر پھینک دیا گیا، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا، جس کے بعد ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا، یعنی کہ ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے، جس کے بعد اللہ نے ترکی کو طیب رجب اردگان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا، جس نے کمال سمجھداری اور بنا فوج، عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا ہے، اور 2023 تو صرف 3 سال ہی دور ہے، جس کے بعد یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی
اور ترکی تمام فیصلے کرنے کے اندر نہ صرف خود مختار ہوگا بلکہ اپنے وسائل دوبارہ استعمال کرنے پر اور خلافت قائم کرنے پر بھی اس پر قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. اور اسی چیز نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی کی فوج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کے اندر بغاوت کی کوشش کروائی، مگر ترکی کی عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل دیا، کیونکہ یہ سازشی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک بار پھر سے ارطغرل غازی جیسے مرد مجاہد کی طرح اور سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو ہر ایک ظلم اور زیادتی کا جواب دینا پڑے گا، جو ظلم یہ ایک کے بعد ایک مسلمان ممالک کو تباہ کرنے کے بعد اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں بھی رومیوں کی طرح یا تاتاریوں کی طرح رون دیا جائے گا، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی اس تاریخ کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا. اسی لیے اس ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسے بدنام کر کے روکا جائے، جسے یہودی لوگ بھی دنیا بھر کے اندر اپنے موروں کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی بھی طرح سے اس ڈرامہ سیریل کو بین کروانے کی کوششوں کے اندر لگی ہوئی ہے. دوستو، سلطنت عثمانیہ نے فتوحات اور جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑی، قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں. انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، بلکہ صرف ان لوگوں پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے. انہوں نے ہر ایک فتح شدہ علاقے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا. مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرام کی جدید تعمیر و توسیع، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم و شان نہر اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انور کے گرد ایک سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ، یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر مکمل ہوئے. دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو اور ہم جتنے بھی وسائل جمع کر لیں، سب کے سب بیکار ہیں، کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں کی بجائے اصولوں اور حوصلوں سے جیتی جاتی ہے. آج ہم مسلمان دنیا پر وہ عروج دوبارہ اس لیے حاصل نہیں کر پائے کیونکہ ہم مجموعی طور پر اسلامی نظام سے محروم ہیں. اس وقت پوری امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرے، اپنا خود کا اتحاد قائم کرے، جیسے اہل کفر نے یونائٹڈ نیشن کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ہماری اصل تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ دوستو، جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. اوکے، مجھے کافی ساری چیزیں پتہ تھی اور کافی ساری چیزیں ایڈ آن بھی ہوئی ہیں، میری نالج میں اضافہ ہوا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے، اور کافی نالجبل ویڈیو تھی. آئی ایم شیور اگر آپ نے پہلے دیکھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ لوگوں کو بھی کافی چیزیں پتہ چلی ہوں گی. اتنی چیزیں فیکٹس ہیں، آئی ایم شیور انہوں نے ریسرچ کر کے ویڈیو بنائی ہوگی، بٹ یس اٹ واز ویری انفارمیٹیو ویڈیو. مجھے اچھا لگا دیکھ کے، بیکاز سیریل کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پتہ ہونی چاہیے، جو اس میں کافی چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں. سو آئی لائک دس ویڈیو. دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا. آئی سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. کیپ سجیسٹنگ نیو ویڈیوز، رائٹ؟ اور آئی ٹیک یور لیو ناؤ. اپنا دھیان رکھیے، اچھے سے رہیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے اگر آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہے. سو تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. بائے بائے. سائننگ آف.